وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فاروق صاحب، مسئلہ الہ کا ہے۔ الہ کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر آپ اس کو بیان کریں گے تو آپ کو مار پڑے گی، خاص کر مشرک ماحول کے اندر، مشرک معاشرے کے اندر جب الہ کا مسئلہ آپ کھول کے بیان کریں گے تو آپ کو مار پڑے گی، اور مشرک معاشرے کے اندر جب الہ کا مسئلہ آپ چھپائیں گے تو آپ کو دنیا ملے گی۔ تو اصل میں یہ مولوی لوگ اسی مسئلے کو اسی وجہ سے چھپاتے ہیں کہ ان کو مال ملتا ہے، ان کو آسائشیں ملتی ہیں، ان کو دنیا ملتی ہے، اس مسئلے کو چھپانے کی وجہ سے ملتی ہیں، ویسے نہیں ملتی ہیں۔ اور اس مسئلے کو کھول کے بیان کریں گے، الہ کا مسئلہ کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک اللہ ہے۔ اس کو ذرا کھولو، ورنہ تو ساری دنیا کہہ رہی ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ کسی سے بھی پوچھو اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے، وہ کہے گا ہرگز نہیں، اور کہو اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا ہے، وہ کہیں گے بالکل ہے۔ اسی طرح آپ ان سے سوال کریں اللہ کے علاوہ بھی کوئی داتا ہے تو وہ بالکل کہیں گے ہاں بھائی باٹی میں ہے۔ بھائی اللہ کے علاوہ بھی غوث اور غوث اعظم ہے، وہ کہیں گے ہاں بغداد والا ہے۔ تو پھر پوچھا جائے اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے، وہ کہے گا ہرگز نہیں۔ تو معبود اور الہ بالکل اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ کر کے دوسری زبان کے اندر شیطان نے کروا دیا تو وہ مان رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اسی طرح اگر آج اس قوم کے سامنے آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مورتی بنا کے رکھیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی مورتی ہے، ذرا اس کو چومو، اس کے سامنے سجدہ کرو، ہرگز کوئی بندہ، مشرک سے مشرک انسان، جاہل سے جب وہ بھی کہے گا مورتی پوجا والے نہیں ہیں، مورتی صرف ہندو پوجتے ہیں یا مشرکین مکہ پوجا کرتے تھے، ہم نہیں پوجتے ہیں۔ اور اگر اسی قوم کے سامنے جو ہے وہ مزار کی تصویر کسی شکل میں آپ سامنے لائیں، گنبد کی، ہرے گنبد کی تصویر سامنے لائیں، یا ویسے جھنڈے لگا دیں کہیں کسی جگہ، تو فوراً اس کا سر، گبرو جوان کا سر جھک جائے گا کہ وہ عقیدت میں جھکا۔ تو ابلیس کا کام ہے ان کو بس ایک دفعہ جھکا دینا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اس کو جھکا دینا۔ تو بس ان کا دماغ ایک دفعہ یہ کہہ دے کہ ہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ، جس طرح بھی کلپ میں دیکھیں گے وہ محمد حنیف صاحب کا ایک مقلد ہے، وہ بس کہہ رہا نہیں جی وہ یہ اللہ نے معجزہ دکھایا، سجدہ کروا دیا، بس الگ خود نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اب شرک ہے، اس دور میں جائز تھا، یعنی جس کو اب شرک کہہ رہے ہیں اس دور میں ان کے نزدیک جائز تھا، اللہ نے وہ کام، وہ شرک کروا دیا جس کو آج اب یہ شرک کرتے ہیں۔ ان کی مت ماری جاتی ہے، اور مشرک کی مت ماری جاتی ہے، یاد رکھیے، اس کا پھر دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ شرک کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایک دماغ کے اندر جب شرک آ جائے نا اور اس کی پھر دلائل دینا شروع کر دے تو پھر اس انسان کو پٹخ پٹخ کے مارتا ہے یہ قرآن۔ تو اسی طریقے سے یہ جتنے بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، ان کے دماغوں کے اندر یہ جو شرک ہے، اس وجہ سے یہ شرک بیان کرنے سے ان کو ہار پہنائے جاتے ہیں، چونکہ عوام خوش ہوتی ہے، ابلیس خوش ہوتا ہے۔ اور اسی سیرت کانفرنس کے اندر کوئی اگر بندہ بیان کرے نبی علیہ السلام کی وہ باتیں کہ دیکھو پہلی بات کیا نبی علیہ السلام نے کہی تھی کہ چچا بول اٹھا تھا، اور پوری زندگی ابو لہب مخالفت کرتا رہا، پتھر لے کے انگارہ بنا ہوا پیچھے نبی علیہ السلام دعوت دینے جاتے تھے، پیچھے پتھر لے کے۔ وہ ایک صاحب بیان کرتے ہیں اپنی جاہلیت کے دور کا واقعہ کہ میں جب مکہ آیا ہوں تو میں حیران رہ گیا ہوں، یہ منظر میں نے دیکھا ہے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ، یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ ان کے اتنے دشمن ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تم جو تمہارے باپ دادا جن کو پوجتے چلے آ رہے تھے ان کو چھوڑ دو، یہ جتنی 360 مورتیاں ہیں نعرے لگاتے ہو، یا ابراہیم اگسنی، یا لات بابا، یا امنات بابا، یہ نہ پکارو، چھوڑ دو، یہ گمراہی ہے، اور ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ تو یہ قوم ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ پیچھے پتھر اٹھائے پیچھے چل رہا ہے یہ کون؟ ان کا چچا ابو لہب ہے، ہر جگہ جا کے کہتا تھا لوگوں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح گئے ہیں طائف، گئے ہیں دعوت دینے کے لیے، جب ادھر سے مکہ والوں نے سخت مخالفت کی ہے تو نبی علیہ السلام دوسری بستی میں گئے کہ وہاں طائف کی بستی ہے، وہاں بھی بڑے لوگ ہیں، وہ سرداری نظام ہے، تو وہاں دو سرداروں نے جو ریئیکشن کیا ہے، اس نے پتھراؤ کرایا بچوں سے، لڑکوں سے، نوجوان لڑکوں سے، لہو لہان ہوئے واپس آئے۔ تو وہاں ایمان عقیدے کی دعوت دینے گئے تھے، وہاں کوئی رکھ رکھاؤ نہیں تھا، یا تھوڑا بہت چلو یہ ان کے جتنے معبود تھے اس کا رد کر دیا جاتا تھا اس وجہ سے۔ تو آج بھی آپ کسی بستی میں بھی جائیں، ہم چکری وکیلا میں ہمارے وہ جو ہے ہمارے علاقے کے لوگوں نے 5 وہاں انہوں نے مورتیاں پوج رہے ہیں،
ان کو بابا کہتے ہیں، مورتی نہیں کہتے اصل میں. ہم کہتے ہیں تمہارا یہ بابا، جس طرح تم بابا صاحب سبحان بابا نکروڑے والا، کلیم والی سرکار، چاڑا والی سرکار اس طرح جو پوجتے ہو، یہ بالکل بت پرستی ہے. تو وہ نہیں مانتے، کہتے ہم بتوں کو نہیں پوجتے، ہم تو مزار بابا جی کو پوجتے ہیں. بابا جی کے سامنے الوا چڑھاتے ہیں، وہاں ماتھے رگڑتے ہیں، اپنے دلہا کو لے کے جاتے ہیں، وہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور نظر و نیاز کرتے ہیں. وہاں انہوں نے قبا بنایا ہوا ہے. تو اس شرک وہ شرک مانتے ہی نہیں ہیں. اور ہمارا جھگڑا ان کے ساتھ ہی، ہم کہتے تم شرک کرتے ہو، تمہارے باپ دادا بھی شرک کرتے تھے، وہ بھی اسی شرک میں مرے، وہ جہنم کے آقا ایندھن بن گئے. اب اس کے بعد تم نے بننا ہے، مانو یا نہ مانو، مانو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے. تو یہ ہماری وہاں کشمکش ہے. اسی وجہ سے ظاہری بات ہے وہاں ہم نے مسجد توحید بنائی کہ اب توحید مسجد ہوتی وہ ہے جہاں اللہ کی توحید بیان کی جائے، شرک رد کیا جائے. اور جس مسجد کے اندر 8 مہینے 11ویں دی جائے، بتاؤ وہ مسجد ہے؟ وہ تو ان کی عبادت گاہ ہے. تو پھر مسجدوں کے اندر یہ لکھتے ہیں ایک طرف یا اللہ بالکل مقابلے میں، یا رسول اللہ، یا محمد لکھتے ہیں، پکارتے ہیں. نبی علیہ السلام کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا انہوں نے. تو یہ ان کا شرک ہے. تو اس کا جب آپ رد کریں گے تو آپ بتائیے پھر آگے سے ریئیکشن تو ہوگا. پھر انہوں نے وہاں کیس کروایا، پھر کتنا عرصہ ہمیں جیلوں میں رکھوایا. پتہ ہے کیا قصور تھا ہمارا، کیا قصور تھا؟ ہم کہتے تھے اللہ کو پکارو، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے، کوئی اس کے علاوہ نظر و نیاز نہیں ہے کسی کی. 11ویں دینا چھوڑ دو، 12ویں دینا چھوڑ دو، جھنڈے نہ چڑھاؤ، ان مزاروں کو گراؤ، ختم کرو ان کو، یہ بت پرستی ہے. تو نہیں مانتے تھے. تو جس علاقے میں بھی آپ یہ کام کریں گے، لاہور میں بھی اسی طریقے سے ہوا، جہاں بھی آپ باٹی والے کے خلاف بولیں گے کہ یہ داتا نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، یہاں دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں، عرس اور میلہ ہو رہا ہے، یہ مشرکین مکہ کی طرح ہو رہا ہے. ہر دور کے مشرک یہ کام کرتے ہیں. تو جب یہ کام اس طریقے سے آپ دعوت دیں گے تو یہ بھی آگے سے اسی طرح ریئیکشن کرتے ہیں. بری امام وہاں جاؤ اسلام آباد میں، اگر جا کے آپ کہیں گے کہ یہ بری کھری نہیں کرتا ہے، یہ مردہ ہے، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں، اور یہ گولڑے والا بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے، گولڑے والا پیر بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے، گولڑے والا مزار بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو آگے سے یہی ریئیکشن ہوگا. 7 شریف والا اسی طرح. محی الدین چشتی کے خلاف بولیں گے وہاں انڈیا کے اندر، تو وہ بھی لوگ آگے سے بالکل ہندو اور وہ جو مشرک ہیں ایک ہو جائیں گے. جس طرح ہندوؤں کی بڑے بڑے ان کی وہ پکڑے ہوتے ہیں پرشاد، اسی طرح ان کے بھی وہاں بڑے بڑے دیگیں پک رہی ہوتی ہیں. محی الدین چشتی کے مزار کے اوپر اتنی بڑی دیگ ہے جتنا ایک بڑا بڑا کمرہ ہوتا ہے، یقین کیجیے اس کے اندر 4800 من کی دیگ پکتی ہے. اندازہ لگائیے ایسی قوم ہے، کتنی عرصے سے شرک ہو رہا ہے، کتنے عرصے سے کفر ہو رہا ہے، اور اس کو لہرا لہرا کے بیان کیا جاتا ہے کہ غریب نواز ہے. وہاں غریبوں کی وہ حالت بنی، درگت بنی ہوئی، لیکن ان کے نزدیک یہ ہے کہ غریب نواز ہیں، کوئی فریادوں کے سننے والے ہیں، کوئی مشکل کشا ہے. ان کے کون سی مشکل ہے جو ان کے ساتھ چمٹی ہوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی مشکل کشا ہیں. اور ان کے لیڈر وہاں جا کے چادریں چڑھاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں مزاروں کے اوپر. تو جس طرح عمران خان سجدے کرتے ہیں، فضل الرحمان جاتا ہے وہاں، وہ چادریں چڑھاتا ہے، طاہر القادری چادریں چڑھاتا ہے، وہ طارق جمیل کا شرک کسی طریقے سے بالکل ثابت ہے. خادم حسین رضوی تو شرک کا پیکر ہے، اتنے مشرکانہ عقیدے، لیکن پھر بھی لوگ وہ جو نا ان کے نعرے لگاتے ہیں. اسی وجہ سے ایک وہ شرک کی گولی دیتے ہیں، توحید کا مسئلہ چھپاتے ہیں کہ دنیا اسی طریقے سے بنتی ہے. اسی وجہ سے ان کو اذان جو دیتے ہیں اس کے بھی یہ تنخواہ لیتے ہیں، امام جو امامت کراتے ہیں اس کی بھی یہ تنخواہ لیتے ہیں. تو بغیر اجرت کے یہ پیسے یہ کام نہیں کرتے ہیں. لیکن سورہ یاسین میں آپ نے دیکھا ہوگا جو ایک ایمان لایا انبیاء کے اوپر، وہ کہتا ہے لوگوں نبیوں کی بات مانو، نبیوں کے پیچھے چلو، رسولوں کے پیچھے چلو، یہ تم سے پیسے نہیں مانگتے، دیکھو، اور بالکل ہدایت یافتہ ہیں، خالص اللہ کی بندگی کرتے ہیں اللہ کی طرح. اور مجھے کیا ہے میں اس الرحمن کی بندگی نہ کروں؟ یہی تو انہوں نے کہا ہے، کسی اور کی بندگی نہیں کرنی، اللہ کی کرنی، الرحمن کی کرنی. وہ پکڑے تو کوئی چھوڑنے والا نہیں، وہ سورہ یاسین میں کہہ رہا ہے وہ کوئی چھوڑنے والا نہیں. لیکن آج انہیں مسلمانوں کا کیا عقیدہ بنا دیا؟ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑا کوئی نہیں چھڑا سکتا. کس طرح ان کا انداز دیکھیے، شوخا مشرکانہ کافرانہ انداز ہے، کس طرح اللہ کا مقابلہ، اور پھر اللہ سے آگے کر کے ان کو چین آیا ہے، کیونکہ ان کے دماغوں کے اندر شرک ڈال دیا گیا ہے. ان کی حکیم الامت نے دیا، حکیم الامت 2 حکیم الامت گزرے ہیں ان مسلمانوں کے اس برِ صغیر کے اندر. ایک اشرف علی تھانوی جس نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہنا چاہیے، کیوں قرآن میں لکھا ہوا، اندازہ لگے قرآن کو پیش کرتا ہے اپنی طرف سے. تو پھر جس طرح محمد حنیف صاحب کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ، وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو ایسے مریضوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی چیزیں رکھی ہیں، خود رکھی ہیں اللہ تعالیٰ، تاکہ بے ایمانوں
تم نبیوں ولیوں کو سجدے ثابت کرنا چاہتے ہو کرو، اس طرح بس یہ یہاں سے نکال لو، تم تو اپنے گندے مزاج کے مطابق نکال لیتے ہیں۔ سب نے اسی طریقے سے کیا ہے، قادیانیوں نے بھی اسی طریقے سے کیا ہے۔ وہ چیز اللہ نے ایک آزمائش کے طور پر رکھی تھی، تو انہوں نے وہاں سے وہ ختم النبیین کا یہ مطلب لے لیا کہ بس ختم، جس طرح مور ہوتی ہے اسٹیمپ، نبی علیہ السلام جس کو اسٹیمپ لگا دیں گے وہ جناب ایک نبی بن جائے گا، اسٹیمپ یافتہ نبی۔ تو حالانکہ وہاں ختم، بالکل ختم کرنے والے، جس طرح کسی چیز کو ختم کر کے اسٹیمپ لگائی جاتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے گویا ختم کر کے یہ اسٹیمپ لگائی کہ یہ سلسلہ ختم ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس سے کیا نکال لیا۔ تو یہ معاملہ اصل میں ہر مشرک اسی طریقے سے کرتا ہے۔ تو ان سب نے مل کے اس اللہ کی توحید کو بالکل شرک اور کفر کے اندر بدلی کر دیا۔ آج ان کے نزدیک توحید شرک بن گئی، شرک توحید بن گئی ان کے نزدیک۔ سب یہ صوفیوں نے خاص کر وہ عہدہ مچایا ہے، یہ وحدت الوجود، وحدت تشہد کے مشرکانہ عقیدے آج ان کی رگوں کا خون بنا دیا گیا ہے۔ تو لہذا کوئی مسلک، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس کے اندر شرک نہ ہو، اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے آج زمین کے اوپر جس کے اندر خالص عقیدے کی صفائی کے ساتھ کوئی حکومت ہو یا خالص مسلمان ہو۔ سب کے اندر شرک ہے، یہ پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، انڈیا کا تو کہنے کیا، سعودی عرب ہو، کسی جگہ، ہر جگہ ان کے دماغوں کے اندر گمبد ہے، شرک ہے، مسلک پرستی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائی، اور اس دور کے اندر جب آپ توحید کی دعوت دے دیے، ایک عالم دین صحیح معنوں میں اٹھا اس دور کے اندر جس نے میدان میں آ کے توحید کی دعوت دی ہے، وہ ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑی مار پڑتی تھی ان کو، یقین کیجیے، کئی موقعوں پر اٹھا کے نالے میں پھینک دیتے تھے، یقین کیجیے، مارتے بھی تھے، اور لیکن وہ اللہ کا بندہ پیچھے نہیں ہٹا ہے، کیونکہ یہی سنت ہے اس دعوت کی۔ کوئی بھی جو بھی اس دعوت کو اٹھائے گا، جس جگہ سے بھی اٹھائے گا، خاص کر مشرک مول کے اندر، اس کے ساتھ یہی ریئیکشن ہوگا۔ یہ ریئیکشن ہوتا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دبانے والا ہے، اس کو ساز باز کرنے والا ہے، کھول کے بیان نہیں کرتا ہے، چھپاتا ہے، حق کو چھپاتا ہے، خاص کر الہ کے مسئلے کو چھپاتا ہے، تب ریئیکشن نہیں آ رہا ہے۔ لیکن الہ کے مسئلے کو آپ بیان کریں گے لازمی ریئیکشن آئے گا۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، اس پر جم جائیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے، دنیا میں بھی تبدیلی آئے گی، اسی طریقے سے الہ کے مسئلے سے آئے گی، کوئی اور یہ ووٹوں نوٹوں کے ذریعے نہیں آئے گی، توحید کے مسئلے کی وجہ سے آئے گی۔ اور آخرت میں بھی جو فیصلہ ہونے والا ہے وہ اسی ایمان کی بنیاد کے اوپر ہونے والا ہے۔ اگر یہ مسئلہ کوئی نہیں اٹھاتا ہے، طاغوت کی نشاندہی نہیں کرتا ہے، اس راستے میں جماؤ نہیں دکھاتا ہے، تو پھر گیا مارا گیا، اس کے سارے جو اعمال ہیں وہ برباد کر دیے جائیں گے اور لعنتیں پڑیں گی، کیونکہ لعنت اللہ نے ایسے لوگوں پر ڈالی ہے جو حق اور باطل کو ملاتے ہیں، الہ کے مسئلے کو چھپاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔